بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ آج جی بہت دل افسردہ ہے اور ہے قسمت میرے ملک کی کہ کیسے کیسے لوگ مسلط ہیں۔ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پتہ چلا عید سے پہلے کا یہ واقعہ تھا، ورنہ کسی کے کانوں پر جون تک نہ رینگتی۔ یہاں پر صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ عرض وطن تو حسین پھولوں کا گلدستہ ہے، تجھے اجاڑا ہے اپنے ہی مالیوں نے۔ بہت یہ افسوسناک ایک واقعہ بلوچستان میں پیش آیا، اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے، یہ واقعہ عید سے پہلے کا ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ جیسے ہی واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے تو سب آ جاتے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے، اور یعنی کہ اگر قانون ہوتا تو انہیں اس وقت گرفت میں لیا جانا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کا رویہ برتنا چاہیے، عبرت بنانا چاہیے تھا ان لوگوں کو، لیکن کیوں کہ ہمارے ملک میں نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے۔ یہاں پر قانون اسی کا ہے جس کی لاٹھی ہے، ورنہ آپ جو ہیں انصاف کے لیے ترستے رہیں اور ترستے ترستے اس دنیا سے چلے جائیں، انصاف آپ کو نہیں ملے گا۔ انصاف اسی کو ملے گا جو اشرافیہ ہوگا، جو طاقتور ہوگا، جس کے پاس جو ہے وہ یا تو طاقت ہوگی یا پیسہ ہوگا، انصاف اس کی دہلیز پہ، ورنہ غریب ایسے سسک کے مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تو واقعہ عید سے پہلے کا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو پتہ چلا، ورنہ پاکستانیوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہونی تھی۔ 1.5 سال قبل پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قبیلے والوں نے دعوت پر بلایا، یعنی دعوت پر بلا کر دھوکا۔ اچھا جی، مگر وہ کھانے کی نہیں، غیرت دکھانے کی دعوت تھی۔ دونوں کو لے جا کر ایک چٹیل میدان میں کھڑا کر دیا، جہاں وہاں 19 غیرت مند بلوچ مرد کھڑے ہیں، جن میں سے 5 کے پاس لوڈڈ اسلحہ ہے۔ بڑی سی چادر میں لپٹی 24 سالہ شیتل اور 32 سالہ زرخ کو گاڑیوں کے قافلے میں قتل گاہ پر لا کر اتارا جاتا ہے۔ شیتل، جس کے ہاتھ میں قرآن تھا، قبیلے کے مردوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے سکون سے آگے بڑھتی ہے، صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ کیا الفاظ ہوں گے، میں تو یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے اس نے، یعنی ان لوگوں کو اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں ہے، جبکہ اس کی اجازت کسی نے طلب ہی نہیں کی۔ کب کی تھی وہ قتل گاہ کی جانب خود بڑھی، یہ کہتے ہوئے ایسے معلوم تھا اپنا انجام اس لیے اسے دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے نہ تو اس کے ہاتھ کانپے، نہ پاؤں کانپے، نہ آنکھوں میں التجا تھی، نہ لبوں پر چیخ، نہ دامن میں رحم کی بھیک تھی۔ اس کی خاموشی میں وہ شعور تھا جو ان سب چیخوں پر بھاری تھا، جو ظلم کے خلاف کبھی نہ نکل سکیں۔ پھر گولی نہیں 9 گولیاں ماری گئیں، 1 گولی بھی نہیں، 9 گولیاں ماری گئیں۔ پھر اس کے بعد زر کی باری آئی، اسے 2 ماری گئیں، صرف ایک جرم کہ اس نے من پسند انسان سے نکاح کیا، اور موت سے کم سزا پر تو غیرت کو چین نہیں آتا۔ اس بلوچ قبیلے کی غیرت کو بھی سلام، جو غیرت کے نام پر اپنی ہی بیٹی کو بے غیرت مردوں کے مجمع کے سامنے لائے اور میدان میں کھڑا کر کے غیرت کے پگ پر ایک اور کلگی سجا لی۔ ایک اور بیٹی ہار گئی، پگڑیاں جیت گئی۔ زمانے کی چلن سے پر سرے پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک محلے پر جبر سے 2-4 عورت ہوں۔ میرے اندر نمو پاتی ہے آنے والی نسلیں بھی، خدا کے بعد میں خلیق کا کردار عورت ہوں۔ بہت افسوسناک، بہت دل دکھانے والی یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور یعنی کہ اگر ابھی بھی پتہ چل گیا ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو، کٹ پتلی حکومت ہے، وہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، اگر اس کو ابھی پتہ چل گیا ہے تو خدا را بھی ایکشن لے، ابھی عبرت بنائیں لوگوں کو، اسی میدان میں کھڑا کر کے انہیں بھی بھونے، تاکہ آئندہ کوئی بیٹی اس طرح جو رسوا نہ ہو، قتل نہ ہو۔ ان والدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنی بیٹی کو ان قاتلوں کے حوالے کر دیا، مجبور ہوگا، لاچار ہوگا۔ اللہ حافظ۔